بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسوں ایک واقعہ پیش آیا لاہور اشرا کے ایریے میں، جس میں ایک خاتون ایسے لباس میں ملبوس سر بازار آئی جس کے لباس کے اوپر عربی رسم الخط میں کیلی گرافی کی گئی تھی، اور لفظ اس کے اوپر اس انداز میں لکھے ہوئے تھے کہ دور سے لکھے ہوئے وہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کلام الہی یا کوئی مقدس عبارت لکھی ہوئی ہے، جبکہ وہ مقدس عبارت نہ تھی، کیونکہ پاکستان کا یہ المیہ ہے۔ پاکستان میں حکومت کی سرپرستی دین کو حاصل نہیں ہے، دینی تعلیم کو حاصل نہیں ہے، انگریزی اور انگریزی تعلیمات کے اوپر مکمل فوکس ہے۔ لیکن ملک کیونکہ اسلامی ہے، اکثریت یہاں پر مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کے جذبات لازمی طور پر قرآن مقدس کے احترام اور مقدسات اسلامیہ کے احترام میں دھڑکتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا دور سے، ایک شخص نے اسے روکا اور اسے کہا کہ بی بی یہ لباس نہ پہنو۔ اتنی دیر میں لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا اور عورت کی جان کے لیے خطرے کا ماحول پیدا ہو گیا، لیکن اللہ بھلا فرمائے پنجاب پولیس کا، جنہوں نے بر وقت پہنچ کر اس خاتون کی جان بچائی۔ اس خاتون نے بعد میں تھانے میں بیٹھ کر معذرت کی، لازمی طور پر اس کی معذرت قابل قبول ہے، کیونکہ جس انداز میں وہ بی بی بیان دے رہی ہے کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ اس سے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچے گی، یا اس میں اشارتاً کنایتاً کسی اعتبار سے بھی مقدسات اسلامیہ کی توہین کی طرف کوئی ماحول بنے گا یا لوگوں کے جذبات اس طرح ابھریں گے، تو خاتون نے عوام سے، علماء سے، معاشرے سے معذرت کی۔ لیکن یہاں پر چند ایک سوال ضرور پیدا ہوتے ہیں کہ خاتون کو اس لباس میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ پہلی بات تو یہی ہے، لیکن خاتون کی لا علمی تھی، وہ اسے نہیں سمجھتی تھی، اپنا فیشن بند سمجھ کر وہ پہن کر آ گئی۔ یہاں انگلی معاشرے پر اٹھتی ہے کہ معاشرے کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ سکیں کہ یہ کلام الہی ہے، قرآن پاک ہے یا قرآن پاک نہیں ہے۔ یہ جس طرح انگلی معاشرے پر اٹھتی ہے، حکومت کے سربراہان پر بھی اٹھتی ہے کہ لوگوں کو یہ آگاہی دینا ان کا فرض ہے۔ لیکن ظلم کی بات یہ ہے، یہاں پر لبرل مافیا، سوشل میڈیا کے ٹک ٹاکر ٹائپ اور یوٹیوبر جو دین مخالف ہیں، وہ اس کو لے کر علماء کے اوپر، دینداروں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ جناب خاتون کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ہمیں دین کی طرف رغبت حاصل کرنی چاہیے۔ الٹا دین کے جذبات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب دیکھو یہ جہالت ہے، دیکھو جی یہ جہالت تو ہے، لیکن یہ شکر کیوں نہیں کرتے کہ اسلام کی غیرت بھی ہے، کہ اگر کوئی اس طرح کرے گا، دین کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرے گا، تو دین کے جذبات موجود ہیں، دین کی رمق ابھی باقی ہے، دین کی غیرت ابھی باقی ہے۔ یہ البتہ اس غیرت کو سنبھالنے اور اس کے ابھارنے اور اس کے استعمال کرنے کا موقع مال کیا ہے، اس کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس دیندار طبقے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی۔ تو میں ان یوٹیوبر حضرات سے یا ان لبرل طبقے کے سرکردہ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ دین کو سمجھیں، آپ دین کی طرف آئیں اور دین کو آپ پڑھیں۔ دین اتنا سخت نہیں ہے، بلکہ دین رحمت اور دین یسر ہے۔ یہ دین آسانی کا دین ہے، یہ برکتوں کا دین ہے، یہ رحمتوں کا دین ہے، یہ انسانیت کے احترام اور اکرام کا دین ہے۔ آپ دین کے اوپر تنقید نہ کریں، دینداروں کے اوپر تنقید نہ کریں، بلکہ اس ماحول کو سلجھانے کی کوشش کریں، اس بدھی کو الجھانے کے بجائے سلجھانے کی کوشش کریں۔ ہمیں
جب تک دین کی تعلیم حاصل نہ ہوگی اور ہمارے لوگوں کو دین سے آگاہی نہ ہوگی، اسے سچ اور جھوٹ کا پتہ نہ ہوگا، تب تک ایسے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ میں علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو مساجد کے ساتھ متعلق ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو مدارس کے ساتھ متعلق ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو دینی تعلیم کے ساتھ متعلق ہیں۔ اب وہ خاتون باہر سے آئی، وہ جیسا لباس پہن کر آئی، یہاں پر تو صاف ظاہر ہے یہ تو وہ خطہ ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گریبان کھول کر فرمایا مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ یہاں پر ختم نبوت کے اوپر بھی یہ پہرا دیا جاتا ہے، یہاں پر ناموس رسالت پر بھی پہرا دیا جاتا ہے، یہاں ناموس قرآن کے حوالے سے بھی مسلمانوں کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ تو اس خطے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور یہاں غیرت ایمانی ابھی موجود ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے، انسانیت کے احترام کا جذبہ بھی ابھارا جائے، دین کے جذبے کے ساتھ ساتھ انہیں دینی جذبے کو اور دینی جوش اور ولولے کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں، بلکہ اس کے صحیح استعمال اور حقیقت سے آگاہی کا ماحول پیدا فرمائیں۔ حکومتی عہدیداران اور ذمہ داران کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کی آگاہی کا سلسلہ اور اس میں معاونت مدارس کے ساتھ وہ پیدا کریں، تاکہ اس طرح کا ماحول دوبارہ پیدا نہ ہو سکے۔ اللہ پاک میرے ملک کی، میرے نبی کی امت کی حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔